بیوی کے ساتھ پریگنینسی کے دوران خوش رہتے ہیں تو پری میچور بچے ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اور دوسرا، عورت کا جو بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے بچے کے دوران، پھر وہ شوٹ نہیں کرتا، اس کا بلڈ پریشر زیادہ نہیں ہوتا. اور تیسری شرط یہ تھی کہ ایسی مائیں جو پریگنینسی میں خوش نہیں، ان کے بچے پہلے سال میں نہیں مرتے. اکثر وہ بچے پہلے سال میں مرتے ہیں جن کی مائیں پریگنینسی کے دوران ڈپریسڈ رہتی ہیں، پریشان رہتی ہیں. تیسرا پوائنٹ، کیپ یور وائف ایکٹیو ڈیورنگ دی لاسٹ ٹرائیمیسٹر. جو آخری 3 مہینے ہوتے ہیں حمل کے، اس کو لاسٹ ٹرائیمیسٹر کہتے ہیں. اس میں عورت کو ایکٹیو رہنا چاہیے. اس وقت بیبی کا سائز بھی کافی ہو چکا ہوتا ہے اور موومنٹ کافی مشکل ہو جاتی ہے، پینفل ہو جاتی ہے. مگر عورت کام کرتی رہے، ہلتی جلتی رہے، اس سے پھر نارمل ڈلیوری کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. مرد کو چاہیے کہ وہ مختصر سا سمپل سا کھانا بنانا بھی سیکھ لے، اس لیے کہ عورت اگر پریگننٹ ہے تو مے بی کہ وہ کوکنگ نہ کر سکتی ہو، تو ایسے وقت میں انڈے بنا لینا یا کوئی ایسی چیز جس کو انسان کھا کے اپنا وقت گزار لے، باہر کے کھانوں کی ضرورت نہ پڑے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے. یہ بھی خاوند کی ذمہ داری ہے کہ جب عورت پریگننٹ ہو تو اس کے لیے اور ہونے والے بچے کے لیے اللہ سے دعا مانگے. چنانچہ انبیاء کرام نے اپنے ہونے والے بچوں کے لیے دعائیں مانگی جو قرآن مجید میں منقول ہیں. آج کل چونکہ الٹرا ساؤنڈ کافی ایڈوانس ہو چکا ہے اور کافی پہلے جینڈر کا پتہ چل جاتا ہے، تو اگر پتہ چل جائے کہ بیبی گرل ہے یا بیبی بوائے ہے تو اس کے حساب سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی خرید لینی ایک اچھی چیز ہے. یہ وہ کام ہیں کہ جو بیبی کے برتھ سے پہلے کرنے پڑتے ہیں. اس کیفیت میں عورت کو کوآپریشن چاہیے ہوتی ہے، عورت کو محبت چاہیے ہوتی ہے، تو عورت کو سپورٹ دینی چاہیے فل، تاکہ اس کو اطمینان ہو ذہنی طور پہ کہ میرا ہسبینڈ میرے ساتھ ہے، اور پریگنینسی میں کوئی بھی مشکل ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. درد دل کی جو تکالیف ہیں بہت زیادہ سوئر ہوتی ہیں، بہت سوئر ہوتی ہیں. اس وقت عورت کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس کو فیل ہوتا ہے کہ شاید میری جان ہی نکل جائے گی. وہ درد برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے وقت میں خامند کا اس کو تسلی دینا، اچھے بول بولنا، یہ اس کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے. قرآن مجید میں بی بی مریم کے بچے کی ولادت کا واقعہ ہے. تو ان کو جب درد ذیل ہو رہی تھی تو ان کی ڈپریشن کی یہ کیفیت تھی کہ وہ کہنے لگیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی اور کوئی بھولی بسری چیز ہوتی، میرا وجود ہی ختم ہو چکا ہوتا. اب اس ڈپریشن میں سے بندہ کیسے باہر نکلے؟ یہ ایک عجیب بات تھی. چنانچہ رب کریم نے انہیں بتایا کہ یہ آپ کے قریب جو کھجور کا درخت ہے نا، آپ اس کو ہلائیے اور اس میں سے جو کھجوریں گریں گی وہ کھجوریں کھائیے، پانی پیجیے اور اپنے بچے سے محبت کا اظہار کیجیے. اس کو وہ کر رہی ہے ہی نہیں، اس کو دیکھ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. تو 3 کام قرآن پاک نے کہے. اب عام عقل حیران ہوتی ہے کہ بھئی ولادت کا وقت ہے تو اس وقت تو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی تم گھی پی لو، فلاں پی لو کہ بچے کی ولادت آسان ہو جائے گی، اور شریعت کہتی ہے کھجوریں کھاؤ. کیا تو کو بنتا ہے بھئی کھجوریں کھانے کا؟ آج سائنس نے اس بات کو ریسرچ کر کے ثابت کر دیا کہ قرآن پاک میں 1500 سال پہلے جو کہا گیا تھا وہ 100% ٹھیک تھا. اس لیے کہ اس وقت عورت ڈپریشن میں ہوتی ہے اور ڈپریشن سے نکلنے کے لیے اس کے برین کو خوراک چاہیے، اور برین کی جو خوراک ہے وہ شوگر ہے.
برین کی خوراک وہ پروٹین نہیں ہے یا کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ شوگر ہے، کاربوہائیڈریٹس ہیں، اور جو کھجور ہے یہ صرف کاربوہائیڈریٹس ہے. اس لیے جب بی بی مریم نے کھجوریں کھائیں تو وہ پوری کی پوری غذا ان کے برین کو ملی، اور جب برین ڈپریشن سے نکلا تو بیبی بھی آسانی سے ہو گیا. تو اس وقت میں میٹھی چیز کا کھانا بھی ولادت میں سہولت کا سبب بنتا ہے. ایک صحابی نے اپنی والدہ کو گرمی کے موسم میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے اس طرح حج کا طواف کروایا کہ ان کے اپنے پاؤں کے نیچے جوتی بھی نہیں تھی. تو نیچے سخت گرم پتھر تھے، پاؤں جل رہے تھے اور پاؤں میں چھالے بن گئے تھے. پھر وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو اپنی کمر پہ اٹھا کے اس طرح حج کروایا ہے کہ میرے پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی، سخت گرمی میں تکلیف اٹھا کے میرے پاؤں میں چھالے بن گئے، میں چلنے کے قابل نہیں رہا. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ جب تمہاری ولادت کا وقت تھا اس وقت تمہاری والدہ کو جو دردیں اٹھ رہی تھیں، ہو سکتا ہے کسی ایک درد کا بدلہ تم نے ادا کر دیا ہو. اور والدہ کے اوپر تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے یہ ماں ہی جانتی ہے. بچے کی ولادت کے وقت اس کے بس میں نہیں ہوتا، اسی لیے جو ہے اس کو اس وقت سمپتھی کی ضرورت ہوتی ہے. مردوں کو کیا پتا کہ عورت کے ساتھ کیا گزرتی ہے. تو ایسے وقت میں غصہ کرنا اور چھوٹی سی بات پہ بگڑ جانا یہ بیوقوفی کی علامت ہے. عقل کو اس طرح اپنے سے دور نہیں ہونے دینا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنی عقل کو چھٹی دے دیتے ہیں کہ بھئی تم جاؤ باقی میں گزار لوں گا اپنی زندگی. ایسے نہیں کرنا چاہیے. خیر بعض لوگوں کے پاس تو عقل ہوتی نہیں، اور جن کے پاس ہوتی ہے وہ اس کو سمجھ. تو کئی لوگ عقل سے ہی فارغ ہوتے ہیں، اور جن کو اللہ نے عطا کرے وہ عقل کو اپنے سے رخصت نہ ہونے دے ایسے موقع پہ. خاص طور پر جب بیبی ہو جاتا ہے تو اس کے جو پہلے 6 مہینے ہوتے ہیں، آپ یوں سمجھ لیں جو پہلا چلہ ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے والدہ کے لیے. اس پہلے 6 ویکس میں ہسبینڈ کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو فل سپورٹ دے. اگر ہو سکے کہ میاں بیوی دونوں اکیلے ہیں اور قریب کوئی اور رشتہ دار بھی نہیں، بہن بھائی جیسے ہوتے ہیں، ماں ہوتی ہے، تو پھر خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنے دفتر سے چھٹی لے لے 1.5 مہینے کے لیے، فرسٹ 6 ویکس کے لیے. ٹیک ٹائم آف فرام ورک. اس لیے کہ اکثر عورتوں کو پوسٹ برتھ ڈپریشن ہوتی ہے، یعنی جب بچے کی ڈلیوری ہو جاتی ہے، جیسے بچے کی پریگنینسی ہوئی تھی اور جسم میں چینجز تھیں، اب جب بچے کی ڈلیوری ہو گئی تو باڈی میں دوبارہ پھر چینجز آتی ہیں، اور ان چینجز کی وجہ سے عورت ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے. یہ پوسٹ برتھ ڈپریشن بہت عام ہے، اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اس وقت میں عورت کی یہ حالت ہوتی ہے کہ کئی مرتبہ اس کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بچے کو قتل ہی کر دوں. ہم نے پہلے یہ چیز کتابوں میں پڑھی تھی، پھر بعد میں ایک بچی تھی، عالمہ تھی، اس کے ہاں بچی کی ولادت ہوئی تو وہ مجھ سے یہ بات پوچھا کرتی تھی فون پہ کہ حضرت میری ایسی کیفیت ہے کہ بچی تھوڑا بہت روتی ہے، میرا دل کرتا ہے میں اس کو کل کر دوں. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی عورت کے اندر یہ ڈپریشن اتنا سویئر بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ آفٹر برتھ آف بیبی پرولیکٹین لیول از ہائر ان فادرز. مرد کے اندر پرولیکٹین لیول جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے، اور یہ لیول جب ہائی ہوتا ہے تو بندے کے اندر بہت محبت ہوتی ہے دوسرے کے ساتھ تعلق جوڑنے کی.
تو اللہ تعالیٰ نے باپ کے اندر اس لیول کو بڑھا دیا تاکہ اب یہ بچے سے بھی اپنا تعلق جوڑے اور اپنے بیوی کے ساتھ مزید جڑے، اس کے اندر یعنی جڑنے کا احساس ہو جائے۔ اور اس دوران جب بچہ ہوتا ہے تو مرد کے اندر ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون لیول کم ہونے سے وہ جو ایک ہوس ہوتی ہے میٹ کرنے کی وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس کے لیے میٹنگ کے بغیر صبر کے ساتھ رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بہت چینجز ہیں جو قدرت کر دیتی ہے کہ آنے والے بچے کے بعد ماں باپ کے لیے وقت گزارنا آسان ہو۔ پھر خامد کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ملنے والے دوست احباب رشتہ دار وقت بے وقت آتے رہتے ہیں۔ اس وقت عورت تو بیبی کے ساتھ مصروف ہوتی ہے، وہ نہیں ان کو کچھ کہہ سکتی۔ خامد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے ٹائمنگز کو وہ کنٹرول کرے، ایسا نہ ہو کہ بیوی سوئی ہوئی ہے تو آنے والے اس کو جگا دیں اور الٹا اس کے لیے پریشانی کا سبب بنے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اہل و عیال پر مہربان کسی اور آدمی کو نہیں دیکھا۔ کسی کو زندگی میں اتنا مہربان اپنے اہل و عیال پہ نہیں دیکھا جتنا مہربان میں نے نبی علیہ السلام کو اپنی فیملی کے اوپر دیکھا ہے۔ تو واقعی جب انسان کو اللہ تعالیٰ باپ بننے کا شرف عطا کرے تو وہ اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر اور زیادہ مہربانی کا معاملہ کرے۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ تشریف لائے جو نبی علیہ السلام کے نواسے تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا، ان کو اٹھایا، ان کو سینے سے لگایا اور ان کو کس کیا۔ تو ایک صحابی تھے اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حیران ہو گئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو 10 بچے ہیں اور میں نے تو کبھی کسی بچے کو اس طرح پیار نہیں کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، یعنی اگر تم بچوں پر رحم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم نہیں فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی نواسی امامہ جو آپ کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی تھیں وہ قریب تھیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے ہوئے جب قیام کرتے تھے تو اس کو گود میں اٹھا لیتے تھے، اس چھوٹی بچی کو، اور جب سجدہ کرنے لگتے تھے تو اس کو زمین پہ بٹھا دیا کرتے تھے۔ پھر دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوتے پھر اس کو زمین سے اٹھا کے اپنے بازوؤں میں لے لیتے اور جب سجدہ کرنے لگتے تو دوبارہ پھر اس کو زمین پہ بٹھا دیتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اس طرح ادا کی کہ ایک چھوٹے بچے کو بھی ساتھ اٹھایا اور اس کو بھی سپورٹ دی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام بچوں پر کتنے مہربان تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی جماعت فرمائی تو پھر جلدی مختصر نماز پڑھ کے سلام پھیر دیا اور پھر فرمایا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ آج میں لمبی نماز پڑھتا، مگر ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو میرے دل میں خیال آیا کہ جو بچہ رو رہا ہے اس کی ماں اگرچہ نماز پڑھ رہی ہوگی مگر اس کا دل تو تڑپ رہا ہوگا، تو ماں کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے میں نے نماز کو کم کر دیا۔ یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کم کر دیا اس لیے کہ ایک ماں یا ایک بچہ تکلیف کی حالت میں تھا۔ تو ہمیں گھر کے لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر ریسپونڈ کرنا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ ہمارا تو اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے جا رہے تھے۔ اب ایک صحابی نے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک کندھوں پہ ایک بچے کو بٹھایا ہوا ہے، تو دیکھ کے وہ کہنے لگے کہ اس بچے کی سواری کتنی اچھی ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو نبی علیہ السلام مسکرائے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سوار بھی تو بہت اچھا ہے نا، سواری اچھی ہے تو سوار بھی تو بہت اچھا ہے نا۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک نئی ریسرچ پبلش ہوئی ہے، اس میں انہوں نے ہزاروں بچوں پہ ریسرچ کی اور
30 سال ریسرچ جاری رہی. یہ 2-4 دن کی بات نہیں تھی، 30 سال تک جاری رہی. اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ جو باپ بچوں کو حق کرتے ہیں تو ان بچوں کے اندر اگریشن ختم ہو جاتی ہے، وہ اگریسو طبیعت کے نہیں بنتے، اس لیے کہ والد ان کو جو ہے وہ حق کرتا ہے اور ان کو کس کرتا ہے، ان کو محبت ملتی ہے، وہ محبت ان کے اندر انڈیوس ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر محبت کرنے والے مزاج کے بچے بن جاتے ہیں. اور جو بچے پرورش کے دوران اپنے باپ کی محبت پاتے ہیں ان کی کامیابی کے چانسز دوسرے بچوں سے 60% زیادہ ہو جاتے ہیں. اور جو بچے پرورش کے دوران باپ کی محبت حاصل کرتے ہیں 30 اور 35 سال کی عمر میں جا کے ان کو ڈپریشن نہیں ہوتا، اس لیے کہ 30-35 سال کی عمر ایک نوجوان کے لیے کاروباری عمر ہوتی ہے. یعنی دفتر میں اہم پوسٹ پہ مینیجر سیٹ پہ ہوتا ہے، اور اگر بزنس کرے تو اس میں بھی اہم اس کا جو ہے نا منصب ہوتا ہے. تو 30-35 کی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ سٹریسز بہت ہوتے ہیں، لیکن ان سٹریسز کو بھی وہ بچہ کوپ کر جاتا ہے جس کو اپنے باپ کی محبت ملی ہو. ورنہ بہت سارے لوگ جن کو محبت نہ ملی ہو وہ ڈپریشن کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنے کاموں کے اندر ناکام ہوتے ہیں. ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ میں تھا کہ جو بچے ٹین ایجر ہو کر بھی باپ کی محبت پاتے ہیں، یعنی 13 سے 19 کی عمر میں بھی ان کو باپ کی کلوزنس ملتی ہے، تو ایسے بچے ڈرگ کم استعمال کرتے ہیں اور سیکس کے تجربات بھی کم کرتے ہیں، چونکہ ان کو باپ کی محبت مل رہی ہوتی ہے. جب ان کو باپ کی محبت نہیں ملتی تو وہ پھر اس قسم کے خراب کام کرتے ہیں. جن بچوں کو پرورش کے دوران باپ کی محبت نہیں ملتی ان کے اسکول سے ڈراپ ہونے کے چانسز ڈبل ہو جاتے ہیں. یعنی وہ اسکول سے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، پڑھ ہی نہیں سکتے. کوئی 10ویں میں نکل جاتا ہے، کوئی 12ویں میں نکل جاتا ہے. وہ اچھے تعلیم یافتہ نہیں بنتے چونکہ ان کو باپ کی محبت نہیں ملی ہوتی. جب اولاد ہونے کا وقت ہوتا ہے تو ماں کے لیے بہت تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے. جیسے بی بی مریم نے کہا تھا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی. تو ماں کے لیے وہ ایسی ہی کیفیت ہوتی ہے. تو علماء نے لکھا کہ جب کسی عورت کو لیبر پینز ہوں، بچے کی ڈلیوری کا وقت قریب ہو، تو اس وقت میں اس کو ایک تو کلمہ پڑھنا چاہیے اور دوسرا یہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ میرے لیے آسانی فرما. یہ ایسی مجرب دعا ہے کہ جو بچی اس وقت میں یہ دعا پڑھتی ہے اللہ کی مدد اترتی ہے، اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں. اب جب بچے کی ولادت ہوئی تو سب سے پہلی چیز ہے بشارت، خوشخبری. چنانچہ یہ بشارت دینا اللہ رب العزت کا خلق ہے، آپ کا عمل ہے. وہ کیسے کہ جب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بیٹا دینا تھا تو ایک فرشتہ آیا کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دیتے ہیں. چنانچہ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے ابن عباس سے روایت کی، بڑی عجیب حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ایک فرشتہ آ کر کہتا ہے ایک کمزور جان سے ایک کمزور جان پیدا ہو گئی. ماں بھی عورت تھی، آگے بیٹی ہو گئی، تو فرشتہ یہ آ کر کہتا ہے کہ ایک کمزور جان سے ایک کمزور جان پیدا ہو گئی، جو اس بچی کی پرورش کرے گا اس کے متولی کی قیامت تک اللہ مدد فرمائے گا. تو بیٹی کی پیدائش پر فرشتہ یہ الفاظ کہتا ہے. اور آگے سنیے کہ جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ فرشتہ آ کر اس لڑکے کی پیشانی کو چومتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو سلام کہا ہے،
خود اس حدیث پاک کو پڑھ کر بڑا ہی حیران ہوا. ابن عباس لانو کی روایت ہے. تو دیکھیے اللہ رب العزت کی کیا رحمت اور مہربانی کہ اللہ رب العزت اس چھوٹے بچے کو سلام بھیج رہے ہیں جو دنیا میں آ کر اپنی زندگی کی ابتدا کر رہا ہے. اسی لیے اگر کسی کے ہاں اولاد ہو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس بچے کے نیک ہونے کی دعا کریں اور بچے کے ماں باپ کو اللہ کا شکر ادا کرنے کی تلقین کریں. کہہ دیتے ہیں جی مبارک ہو، تو ان الفاظ کا اصل میں مقصد یہی ہوتا ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے نوازے تو وہ دعا کریں اور شکر ادا کریں. چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی کو اولاد کی خوشخبری ملے تو چاہیے کہ وہ کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ان الفاظ کے کہنے پر اللہ اس بچے کو ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ فرمائیں گے. اب دیکھیے کتنے لوگوں کو اولاد ملی، لیکن حدیث مبارکہ میں بتائے گئے یہ الفاظ کم ہی لوگوں نے کہے ہوں گے. تو یہ چیزیں ہمیں سیکھنی ہیں کہ جب بھی بچے کی خوشخبری ماں باپ کو ملے تو کیا کہیں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. ان الفاظ کے کہنے پر اللہ تعالیٰ اس بچے کو شیطان کے حملوں سے ہمیشہ محفوظ فرمائیں گے. پھر بچے کی جب ولادت ہو تو ایک کام ہوتا ہے اس کے دائیں کان میں اذان کہنا اور بائیں میں اقامت کہنا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں جب حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی تو بچے کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے دائیں کان میں اذان کہی، بائیں میں اقامت اور پھر اس کے لیے دعا مانگی. یہ اذان اور اقامت کہنے میں حکمت یہ ہے کہ بچے کے دل و دماغ میں سب سے پہلے عظمت الہی کا پیغام پہنچے. شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک حکمت اس میں یہ بھی ہے کہ چونکہ اذان کے الفاظ سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے، تو جب بچے کے کان میں اذان کہی جاتی ہے تو بچہ اس شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے اور شیطان اس سے دور بھاگ جاتا ہے. پھر ایک کام کرنا ہوتا ہے جو سنت ہے کہ تحنیک کرنا. تحنیک یہ ہے کہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت کر کے جب مدینہ طیبہ پہنچیں تو وہ اس وقت حاملہ تھیں. قباء کے مقام پر پہنچی تو ان کے ہاں بیٹا ہوا جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا اور یہ بچہ عبداللہ ابن زبیر کہلایا. یہ مسلمان مہاجرین کے ہاں پہلا بچہ تھا جو مدینہ میں پیدا ہوا اور مسلمانوں کو اس کی پیدائش پر بڑی خوشی تھی. وہ اس لیے کہ یہود یہ کہتے تھے کہ ان مسلمانوں نے اپنے پرانے دین کو چھوڑ دیا، اب ان کی آگے نسل ہی نہیں چلے گی. تو جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس بیٹے سے نوازا تو خوشی اور بڑھ گئی. چنانچہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بیٹے کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آئیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بچے کو اپنے گود میں لیا اور ایک نرم کھجور آپ نے منگوائی اور اپنے منہ میں اس کو آپ نے چبایا. جب اس کھجور کے ساتھ اچھی طرح لعاب مبارک لگ گیا تو کھجور کا آپ نے کچھ حصہ اس بچے کے تالو پر لگا دیا. چنانچہ عبداللہ ابن زبیر لانو کے منہ میں سب سے پہلے جو چیز پہنچی وہ نبی علیہ السلام کا لعاب مبارک تھا. تو یہ ایک سنت عمل ہے، لہذا کوئی بھی نیک مرد یا عورت قریب ہو تو اس سے بچے کی یہ تحنیک کروانی چاہیے. اور پھر بچے اسی طرح شادی شدہ زندگی میں انسان کی جسمانی ضرورت کا بھی جنسی ضرورت کا بھی ایک سائیکل ہوتا ہے. نو بیاہتا جوڑے آپس میں زیادہ جلدی ملتے ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے تو زیادہ وقفہ ہو جاتا ہے. لیکن شریعت کے تعلیمات کو دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہفتے کا وقفہ
ایک مناسب وقفہ خیال کیا گیا ہے جس پر زندگی کا لمبا عرصہ انسان عمل کر سکتا ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے، جمعہ کا دن چونکہ شریعت کے مطابق ویکینڈ کا دن ہوتا ہے، چھٹی کا دن ہوتا ہے، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے من غسل واغتسل یوم الجمعہ، جو خامن جمعہ کے دن خود بھی نہائے اور بیوی کو بھی نہلائے، تو اشارہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں ملیں۔ ایک دوسری جگہ پر ہے کہ جو نہائے اور بیوی کی خوشبو لگائے، تو اس سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ اس دن کا نہانا شریعت کی نظر میں صرف میل کچیل دور کرنا ہی نہیں بلکہ دل کے خیالات کو بھی پاکیزہ کرنا مقصود ہے۔ اس کے بعد پھر وہ بندہ جلدی اگر جمعہ کی نماز کے لیے چلے تو حدیث پاک میں اس کے فضائل آئے ہیں۔ پہلی فضیلت کہ ہر قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کی نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری فضیلت کہ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ خامند کو 2 ثواب دیتے ہیں، ایک اپنے غسل کا ثواب، ایک بیوی کے غسل کا ثواب۔ اور غسل کا ثواب دوسری حدیث میں ہے کہ انسان جب جنابت کا غسل کرتا ہے تو جتنے پانی کے قطرے جسم سے گرتے ہیں ہر ایک کے بدلے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا انعام اللہ اس دن یہ دیتے ہیں کہ ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ کتنا خوبصورت دین ہے کہ جس نے انسان کے کھانے پینے سونے اور جنسی ضروریات تک کا خیال رکھا اور میاں بیوی کو ترغیب دی کہ دیکھو عبادت کی نیت سے ملو گے، ضرورت بھی پوری ہوگی اور تمہیں اللہ کے ہاں اجر ملے گا۔ اس کو کہتے ہیں ہم خرما و ہم ثواب، کھجور بھی کھاؤ اور ثواب بھی پاؤ۔ تو یہ انسان کی جو جنسی ضرورت ہے اس کا بھی ایک سائیکل ہے، جب ایک دفعہ یہ پوری ہو جاتی ہے تو پھر درمیان میں کچھ وقت ہوتا ہے جس میں خامد اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے، بیوی اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے۔ جیسے سمندر کے کنارے رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ ایک منتھلی سائیکل ہوتا ہے ہائی ٹائیڈ اور لو ٹائیڈ کا۔ 13، 14، 15 جب چاند کی تاریخ ہوتی ہے تو لہریں 10-10 فٹ اوپر اچھل اچھل کر آتی ہیں، اور جب پہلی تاریخ ہوتی ہے تو بالکل کام اینڈ کوائٹ ہوتا ہے۔ یہی انسان کی جنسی ضرورت کا معاملہ کہ عام طور پر جب انسان کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو پھر لو ٹائیڈ کا وقت رہتا ہے، مگر کچھ وقفہ گزرنے کے بعد دوبارہ یہ ہائی ٹائیڈ ہو جاتی ہے۔ اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت ہے کہ اگر ہر وقت میاں بیوی پر ہائی ٹائیڈ کی کنڈیشن رہتی تو مرد تو پھر گھر میں ہی پڑے رہتے، عورتوں کے طواف میں ہی مشغول رہتے، نہ کوئی کاروبار کر سکتا نہ کوئی فیکٹری چلا سکتا۔ عورتوں کا بھی معاملہ اسی طرح کہ وہ بھی بچوں سے لاپرواہ ہوتی، ہر وقت خامن کی بغل میں گھسی رہتی۔ تو اللہ رب العزت نے کتنی خوبصورت زندگی دی ہے کہ جس میں ہر چیز کا خیال رکھا گیا۔ تو وقفے سے صحت بھی برقرار اور پھر وقفے سے ملنے سے محبت کا احساس بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی انسان کو ضرورت پیش آ سکتی ہے، انسان ہے، صرف ایک ہفتے ہی کا تو مسئلہ نہیں لکھا شریعت نے، اجازت تو ہر وقت دی ہے۔ چنانچہ شریعت نے کہا کہ مرد اگر باہر پھر رہا ہو اور اس کی نظر کسی غیر محرم پر پھرے اور اس کے دل میں اس کا خیال آ جائے، نبی اسلام نے فرمایا کہ اس کو چاہیے کہ گھر آئے اور اپنی بیوی سے مل لے۔ جو کچھ اس عورت کے پاس تھا وہی کچھ گھر میں بیوی کے پاس ہوگا۔ کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں کہ جو کچھ تم باہر ڈھونڈتے ہو جب تمہیں گھر میں ملتا ہے تو پھر گناہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، جب آپ سفر پہ تشریف لے جانے لگتے تھے تو اپنے اہل خانہ سے ملاپ کرتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اسلام نے احرام باندھنا تھا تو جتنی ازواج مطہرات ساتھ تھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ساتھ وقت گزارا۔ اسی طرح سفر سے واپس آئیں تو بھی بیوی سے ملنا سنت ہے۔ کئی مرتبہ انسان کو کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ اپنی بیوی سے قریب ہوتا ہے، بیوی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ خامند کا قرب چاہتی ہے۔ تو انسانی طبائع ہیں۔ شریعت نے سمجھا دیا کہ دیکھو ایک عام سائیکل کی جو مقدار ہے وہ 1 ہفتہ ہے، اب اپنی زندگی کی ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے اس سے کم عرصے میں بھی مل سکتے ہو، اس سے زیادہ عرصے میں بھی مل سکتے ہو۔ لیکن کئی مرتبہ جب میاں کے اوپر یا بیوی کے اوپر اتار کی کنڈیشن ہوتی ہے تو غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، شیطان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔
اس وقت میں خاوند اپنے کام کی طرف توجہ زیادہ دیتا ہے، دفتر کی توجہ زیادہ دیتا ہے، دوستوں میں وقت زیادہ دیتا ہے، تو بیوی سمجھتی ہے کہ شاید باہر نکل کر یہ کہیں انوالو ہو گیا ہے۔ حالانکہ ہر وقت ایسا نہیں ہوتا کہ خاوند کے باہر نکلنے کا ایک ہی مقصد ہو۔ خود عورت کے اوپر جب اتار کی کنڈیشن ہوتی ہے تو اس کی طبیعت میں سستی ہوتی ہے، بے اطمینانی سی ہوتی ہے، تھکی ہوئی ہوتی ہے، پریشانی، طبیعت میں بیزاری۔ شریعت نے کہا کہ ایک ہی کام کے لیے زندگی نہیں دی، ایسے حالات میں تم اللہ کی عبادت کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، ذکر سے اپنے دل کو اطمینان پہنچاؤ۔ چنانچہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کذالک لنثبت بہ فؤادک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ کا دل مغموم ہوتا تھا ہم قرآن پاک کی آیتیں اتارتے تھے آپ کے دل کو تسلی دینے کے لیے۔ کاش کہ ہم یہ تجربہ کرتے کہ غمزدہ انسان کو قرآن مجید سے کیا سکون ملتا ہے، غمزدہ دل کو نماز پڑھنے سے کیا لطف ملتا ہے، لیکن ہم ان تجربات سے ابھی واقف نہیں، ہمیں صرف مادی چیزوں کا پتہ ہے۔ اللہ رب العزت نے جو دلوں کا سکون نیکی میں رکھا ہے وہ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا۔ تاہم میاں بیوی ایسے وقت میں بہت ایک دوسرے کا خیال رکھیں، کیونکہ جھگڑوں کی بنیاد یہی ہوتی ہے۔ عورت کئی مرتبہ قریب ہونا چاہتی ہے، مرد جان چھڑاتا ہے، عورت باتیں کرنا چاہتی ہے، مرد چپ لگا جاتا ہے۔ تو عورت کی غلطی یہ کہ مرد کی اتار کی کنڈیشن میں خاموشی کو جدائی نہ سمجھے، اور مرد کی غلطی یہ کہ عورت اگر پریشان ہے اور باتیں شیئر کرنا چاہتی ہے تو کمپلیننگ ڈز ناٹ مین بلیمنگ۔ اگر وہ کوئی کمپلین کر رہی ہے تو وہ بلیم نہیں کر رہی، وہ حالات سنا رہی ہے، تو اس کو سن لینا چاہیے۔ بہرحال شادی شدہ زندگی میں میاں بیوی کو سمجھداری سے کام لینا چاہیے، اسی لیے تو یہ میچورٹی کا کام ہے۔ باہر بعض ملکوں کا قانون ہے کہ ووٹ دینے کی عمر 18 سال اور شادی کی عمر 21 سال۔ وجہ کیا؟ اس لیے کہ ملک چلانا آسان ہے اور بیوی کا گھر چلانا ایک مشکل کام ہے۔ شریعت نے کہا کہ دونوں ایک دوسرے کا دل جیتنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ آج کی اس محفل میں چند چھوٹی چھوٹی باتیں جن کے کرنے سے بیوی کا دل خوش ہوتا ہے اور بیوی کرے تو خاوند کا دل خوش ہوتا ہے۔ یہ جو چند باتیں ذہن میں آئیں بس ایک روانی میں لکھتی گئیں، یہ ساری باتیں نہیں ہیں۔ آپ سوچیں گی تو ہو سکتا ہے اس سے 5 گنا اور زیادہ اچھی باتیں آپ اکٹھی کر لیں، بٹ اٹس اے فوڈ فار تھاٹ۔ اتنا ضرور ہے کہ ان باتوں سے آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ میاں بیوی کو آپس میں محبت پیار سے کس طرح رہنا چاہیے۔ اگر محبت پیار کی زندگی ہے تو پھر شریعت کے مطابق پرسکون زندگی ہے۔ آج کل کیوں شادی کو نوجوان اپنے لیے ایک قید سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ شریعت کی پرواہ نہیں ہوتی، دونوں غلطیاں کرتے ہیں اور شادی پھولوں کی سیج کی بجائے کانٹوں کی سیج بن جاتی ہے۔ لطیفہ مشہور ہے کہ نوجوان ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب کوئی لمبی عمر کا نسخہ بتائیں۔ اس نے کہا شادی کر لیں۔ تو وہ حیران ہو کے پوچھنے لگا کہ میں نے کہا ہے کہ لمبی عمر کا نسخہ بتائیں اور آپ کہتے ہیں شادی کر لیں۔ ڈاکٹر نے کہا اس لیے کہ شادی کرنے کے بعد آپ کو یہ خیال نہیں آئے گا۔ تو جب شریعت کی خلاف ورزی کی زندگی ہو تو پھر یوں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور اگر شادی کی زندگی، محبت پیار کی زندگی نبھانی ہے تو شریعت کو سامنے رکھ کے زندگیاں نبھا لیں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ دلوں کو کس طرح جوڑتے ہیں اور دلوں کو کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں۔ چنانچہ شادی کے شروع میں مرد نے جو محبت کا اظہار کیا تھا اس کو پوری زندگی کے لیے معیار بنا لیا جائے اور وقتاً فوقتاً ان باتوں کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے۔ تذکرہ کرنے سے یادیں تازہ رہتی ہیں۔ شریعت نے کہا کہ مرد جب گھر آئے تو مسکراتا ہوا کشادہ پیشانی سے داخل ہو، دعا پڑھے تاکہ گھر میں برکت ہو، اور بیوی کو محبت بھرا سلام کہے۔ اور بیوی اگرچہ ہی کاموں میں مصروف ہو مگر اپنے آپ کو فارغ کر کے خاوند کا سلام قبول کرے۔ خاوند اپنی بیوی کو 10-15 منٹ فوکسڈ اٹینشن کا دے، اس سے پوچھے آپ کا وقت کیسے گزرا، آپ نے اس دوران کیا کیا،
اللہ نے عورت کی طبیعت میں فرما برداری رکھی ہے تو ایک ماتحت ہونے کی وجہ سے اس کی فطرت ہے کہ اس سے کارگزاری پوچھی جائے. اب اپنا میاں ہی نہیں پوچھے گا تو یہ کس کو بتائے گی، کس کے سامنے دل کھولے گی؟ تو عورت کا جی خوش ہوتا ہے اور اسے فیلنگ ملتی ہے کہ میرے خاوند کو میری زندگی میں دلچسپی ہے، تبھی تو پوچھ رہا ہے کہ وقت آپ کا کیسے گزرا. تو اگر بیوی بتائے میں نے یہ کیا تو ایک آدھ سوال بھی پوچھ لیں تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ فقط یہ بات ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال نہیں رہا بلکہ سوچ بھی رہا ہے اور شیئر بھی کر رہا ہے میرے ساتھ، میری زندگی میں اس کو واقعی دلچسپی ہے. وقت تھوڑا لگتا ہے مگر ایسا کرنے سے بیوی کے دل کو سکون مل جاتا ہے. کبھی کبھی پھولوں کا تحفہ بھی لائیں. ویسے تو شریعت میں خود بیوی کو ہی پھول سے تشبیہ دی گئی ہے. ایک روایت میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ گھر میں تھے تو انہیں کچھ دل لگی سوجھی تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمانے لگے ان النساء شیاطین خلقن لنا، کہ عورتیں یہ شیاطین ہوتی ہیں، اللہ نے ہمارے لیے ان کو پیدا کیا ہے. تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے برا نہیں منایا بلکہ فوراً کہا کہ ان النساء ریاحین خلقن لکم وکلکم یشتہی شم الریاحین، کہ عورتیں پھول ہوتی ہیں، اللہ نے آپ لوگوں کے لیے پیدا کی ہیں اور تم میں سے ہر بندے کا دل چاہتا ہے میں پھول کو سونگوں. تو علی لانا مسکرا پڑے، فرمان لگے ہاں تمہارا جواب میری بات سے بہت بہتر تھا. تو اللہ رب العزت نے خود عورت ہی کو پھول کی طرح بنایا ہے تو اس کے لیے اگر پھول کا تحفہ لائے تو یہ بھی محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے. ایک بات ذہن میں رکھنا کہ عورت کی فطرت ہے کہ مرد جب بھی تحفہ لائے گا وہ اس کی مارکنگ میں اس کو ایک ہی نمبر دے گی، چاہے وہ تحفہ چھوٹا ہو اور چاہے وہ تحفہ کتنا بڑا قیمتی کیوں نہ ہو. لہذا عقل کی بات یہ ہے کہ بیوی کے لیے چھوٹے چھوٹے تحفے لائے. اس کی وجہ کیا ہے کہ نمبر تو ایک ہی ملنا ہے، پھر مہنگے تحفے یہ خود خریدے گی تو اسے قدر بھی آئے گی. بیوی کو دیکھ کر محبت کی نظر ڈالیں، یہ ضرور بتائیں کہ وہ کیسے لگ رہی ہے، اس لیے کہ وہ نہا دھو کے کپڑے پہن کے خاوند کے انتظار میں ہوتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ خاوند میرے بارے میں کوئی تعریفی فکرہ کہہ دے. یہ تعریف کا فکرہ کہنا یہ سنت عمل ہے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی سے اس کی مثالیں ملتی ہیں. پیار کی بات کرنا، محبت کی بات کرنا، اس سے میاں بیوی کے دلوں میں ایک کوولنٹ بانڈ بن جاتا ہے، محبت گہری ہو جاتی ہے. جب بیوی بات کرے تو خاوند کو چاہیے کہ پوری توجہ سے سنے. مردوں کے اندر ایک یہ کوتاہی ہوتی ہے کہ اگر وہ 5% اٹینشن کے ساتھ بھی کوئی بات سن رہے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں سن تو رہا ہوں. بیوی خاوند کی فل اٹینشن چاہتی ہے، توجہ چاہتی ہے. لہذا بات کرتے ہوئے اگر ہو موقع تو بیوی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں. یہ ایک رابطہ جو ہاتھ کا ہے اس سے بیوی کو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے. اگر آپ دفتر میں یا بزنس میں ہیں تو درمیان میں سے وقت نکال کے ایک چھوٹی سی کال کر کے بیوی کی خیریت ضرور دریافت کر لیں، ضرورت دریافت کر لیں. آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو میں آتے ہوئے لیتا آؤں، یا کوئی اور چیز ہو، انسان ہے، صحت ہے، بیماری ہے، ضرورتیں ہیں گھر کی، تو اس طرح اپنے کام کے وقفے کے دوران ایک چھوٹی سی کال بیوی کے لیے ایک نعمت ثابت ہوتی ہے. بیوی کو ہر روز بتائیں کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں. یہ سوچ لینا کہ اب بیوی ہے محبت آپ سے ہی تو کرتا ہوں، نہیں، اس کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صاحب نے فرمایا حمیرہ تم مجھے مکھن اور کھجور کو ملا کر کھانے سے زیادہ پسندیدہ ہو. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فوراً جواب دیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے مکھن اور شہد کو ملا کے کھانے سے بھی زیادہ محبوب ہیں. اب یہ جو محبتوں کا اظہار ہو رہا ہے یہ امت کی تعلیم کے لیے ہو رہا ہے کہ دیکھو تم بڑے صوفی صافی ہو، نیک ہو، عبادت گزار ہو، دین کا کام کرنے والے ہو، تمہاری عبادتیں سب الگ اپنی جگہ، گھر میں تم آؤ تو بیوی سے محبت کا اظہار کرو. چپ رہنا، منہ بنائے رکھنا اور کہنا کہ ہاں آپ ہی سے تو محبت کرتا ہوں اور کس سے کرتا ہوں، محبت اظہار چاہتی ہے. نہ مشک چھپ سکتا ہے نہ عشق چھپ سکتا ہے. جس خاوند کے دل میں محبت ہوگی
اس کی باتوں سے اس کا اظہار ہو کر رہے گا. بیوی کے دل میں محبت ہوگی، اس کی باتوں سے اظہار ہو کر رہے گا. اسی طرح اگر خاوند شہر سے باہر کا سفر کرے تو اس کو چاہیے کہ باہر کے شہر میں بھی اپنے فون کو آن رکھے، بند نہ کر دے، اور اگر آن رکھے تو اس کو اٹھا بھی لیا کرے. کیونکہ کئی مرد جب دوسرے شہر میں جاتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جان چھوٹ گئی. سنت یہ ہے کہ انسان نے سفر پر جانا ہو تو جانے سے پہلے بھی بیوی سے ملاپ کرے، اور اگر سفر سے واپس آنا ہو تو واپس آنے کے بعد بھی ملاپ کرے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی بہت اہمیت لکھی ہے. مرد کو چاہیے کہ وہ بھی بیوی کے لیے اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، اسوہ صحابہ پر عمل کرے. چنانچہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت اچھی خوشبو لگا کے رکھتے تھے، تو پوچھنے پر انہوں نے فرمایا کہ میری 2 بیویاں ہیں اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے لیے ایسا بن کے رہوں کہ ان کے دل میرے پاس آ کر مطمئن ہو جائیں. شریعت نے کہا کہ اگر خاوند بیوی سے خصوصی وقت لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے پیغام بھیجے. صحابہ نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قاصد بھیجنے سے کیا مراد؟ تو فرمایا کہ بوسہ یہ قاصد ہوتا ہے، یعنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھنا، کوئی ایسا لفظ بولنا کہ بیوی کو پتا ہو کہ خاوند ملاپ چاہتا ہے، یا بیوی کو بوسہ لینا، یہ سب چیزیں. اب دیکھیں شریعت کی کیا خوبصورتی ہے کہ پہلے سے اگر ایک بات کر دی جائے گی تو دوسرے بندے کا ایک ذہن ہوتا ہے، اگر وہ پہلے کسی کام میں مصروف بھی تھا تو اب ذہن بن جانے کی وجہ سے اس کو میل ملاپ کی بھی دلچسپی زیادہ ہو جاتی ہے. یہ کوئی کام ایسا تو نہیں کہ انسان جانور کی طرح آئے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل لے. انسان ہے، باتیں ہیں. چنانچہ شریعت نے بتایا کہ جب میاں بیوی آپس میں وقت گزارنا چاہتے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ دیر محبت پیار کی باتیں کریں تاکہ ان کے دلوں کو اس سے سکون مل سکے. کبھی کبھی گھر کے اندر بغیر جنسی باتوں کے ویسے مزاح کی کیفیت کر دینا یہ بھی مرد کی ذمہ داری ہے. روکھا پھیکا رہنا، رف اینڈ ٹف رہنا، سیریس رہنا، یہ شریعت نے اچھا نہیں سمجھا. کوئی ایسی بات کر دی، کوئی لطیفہ سنا دیا جس سے کہ طبیعتوں کے اندر انشراح آ جائے، خوشی آ جائے. مثال کے طور پہ ایک سکھ کی بیوی کو لیبر پینس تھی تو اس نے اس کو سائیکل موٹر پہ پیچھے بٹھایا اور تیز تیز بھگا کے لے جا رہا تھا. اس کے دوست نے دیکھا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا یہ پیزا ہٹ کی طرف جا رہا ہوں. اس نے کہا پیزا ہٹ جا رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں بیوی کو لیبر پینز ہو رہی ہیں اور وہاں میں نے سائن بورڈ پڑھا تھا، لکھا ہوا تھا کہ ڈیلیوری فری ہے. لوگوں کے سامنے بیوی کو محبت بھرے الفاظ کے ساتھ خطاب کریں. مثال کے طور پہ زینب جی، مریم جی، عائشہ جی، یہ جی کا لفظ استعمال کرنا مرد کو محسوس تو ہوتا ہے کہ میری انا کے خلاف ہے، مگر شریعت نے اس کو پسند کیا ہے. آپ محبت کا لفظ بیوی کے لیے بولیں گے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ملٹی پلائی ہو کر کتنی محبت بیوی کے دل میں آپ کے لیے پیدا کر دے گا. کئی مردوں کو دیکھا ہے کہ دوسروں کے سامنے بڑے روب سے خطاب کرتے ہیں. وہ خطاب کر کے اپنی چودراہٹ تو دکھا دیتے ہیں مگر بیوی کے دل میں کتنا بڑا سوراخ کر دیتے ہیں اس کا ان کو پتہ نہیں ہوتا. بیوی بھی انسان ہے، پاؤں کی جوتی تو نہیں ہے نا. تو گفتگو کے اندر محبت بھرے الفاظ سے اس کو بولنا، کہنا، یہ بھی شریعت کی تعلیمات میں سے ہے. مجمع کے اندر لوگوں کی بجائے بیوی کو اہمیت زیادہ دیں. ہم نے دیکھا ہے کہ رشتہ داروں میں آپس میں کوئی ایسی محفل ہو تو پھر دوسرے لوگوں کے سامنے بیوی کو بھول جاتے ہیں، دوسرے لوگوں کی کیئر زیادہ کرتے ہیں، بیوی کو اگنور کرتے ہیں، تو بیوی کی ہارٹ برننگ ہوتی ہے. ایسا کرنا مناسب نہیں. یہ بیوی کا شرعی حق ہے کہ اس کو دوسروں کی نسبت زیادہ اہمیت ملے. بچوں کے سامنے بیوی کو اہمیت بہت زیادہ دیا کریں، اس لیے کہ بیوی نے بچوں کی ہی تو تربیت کرنی ہوتی ہے. کئی مرد بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے گھر فتح کر لیا. یہ بہت ہی ان پڑھ اور جاہل ہونے کی دلیل ہے. آپ اگر
بچوں کے سامنے اپنی بیوی کو خود ذلیل کریں گے تو کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ بچے کل اپنی ماں کی بات مانیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ماں کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں۔ تو ماں کی ویلیو بچوں کی نظر میں بنانا یہ خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بیوی کو بتایا کریں کہ جب آپ دور تھے، آفس میں تھے، بزنس پہ تھے، تو آپ نے اسے یاد کیا اور آپ اسے مس کر رہے تھے۔ اتنی سی بات کر دینے سے بیوی کے دل کو سکون ہوتا ہے۔ جب بیوی سے بات کریں تو آئی کنٹیکٹ کو مت بھولیں، اس لیے کہ بیوی چاہتی ہے کہ خاوند کی محبت بھری نظر میرے اوپر پڑے، لہذا بیوی سے بات کرتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرنا، اس سے محبت ایک دوسرے کے ساتھ اور زیادہ بڑھتی ہے۔ شریعت نے یہ کہا کہ اگر کسی کام کے لیے گھر سے باہر جانا ہے اور اگر گھر میں کوئی اور ایسا نہیں، بیوی سے ملنا ہے تو ایک دوسرے سے مل کے بوسہ لے کے پھر جائیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ نماز کے لیے جانا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نماز کے لیے نکلتے ہوئے نبی علیہ السلام نے میرا بوسہ لیا اور نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے روشنی کا ایک مینار تھی۔ اگر آپ سمجھیں کہ خامد بھی بہت عرصہ مصروف رہا، بیوی بھی بہت عرصہ مصروف رہی اور فیملی بھی ایسی جوائنٹ تھی کہ آپس میں وقت ہی نہیں مل رہا، تو پھر کوشش کیا کریں کبھی کبھی کمارہ عمرہ کرنے کی۔ کمارہ عمرہ سے مراد یہ کہ اگر بچے اتنے بڑے ہیں کہ ان کو کسی کے سپرد کر کے جا سکتے ہیں تو میاں بیوی اکیلے عمرے پہ جائیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ عمرے کے 10-15 دن جو میاں بیوی اکیلے گزارتے ہیں، اللہ کا بھی قرب بڑھتا ہے، میاں بیوی کا آپس کا بھی قرب بڑھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی بستر پر آرام فرماتے تھے۔ یہ ایک سنت عمل ہے، بغیر کسی خاص مجبوری کے میاں بیوی کو چاہیے کہ اس سنت کو نہ چھوڑیں۔ ہاں، بچے جب بہت بڑے ہو جاتے ہیں اور کچھ شادی شدہ ہو جاتے ہیں، اس وقت میاں بیوی الگ الگ جگہوں پہ سو جائیں تو ٹھیک ہے، مگر پھر بھی ایک دوسرے کے قریب آنے کا ان کو وقت نکالنا چاہیے۔ اگر بیوی کسی بچے سے اپسیٹ ہے تو آپ ہمیشہ اپنی بیوی کی سائیڈ لیں۔ اگر آپ نے بچے کی سائیڈ لی تو بیوی کی آپ نے ہارٹ برننگ کر دی۔ اگر کبھی ضرورت ہے تو بیوی کو آپ ہاتھ پکڑیں، سہارا بھی دیں۔ مثال کے طور پہ بیوی بیمار ہے، پریگننٹ ہے، تو اس کا کہیں آنا جانا، اس میں کئی مرتبہ سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ مردانگی کے خلاف نہیں ہے کہ ایسے وقت میں خاوند اس کو سہارا دے دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے کہ جب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا شادی کے بعد اونٹ پہ سوار ہونے لگی تھیں تو ان کو کسی جگہ پاؤں رکھنے کی ضرورت تھی، تو کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام آگے بڑھے اور آپ نے اپنی ران پیش کی کہ صفیہ اس پہ پاؤں رکھو اور اونٹ پہ چڑھ جاؤ۔ اللہ کے پیارے حبیب جو کائنات کے سردار ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، امام الاولین والآخرین ہیں، ان کا اس طرح اپنی ران پیش کرنا کہ بیوی اس پہ پاؤں رکھ کے اوپر چڑھ جائے، ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اس میں تو سہارا دینا بیماری کی حالت میں، ضرورت کے وقت میں، یہ گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے۔ بیوی اگر کسی وقت سر درد وغیرہ ہو یا کام کر کے تھکی ہوئی ہو تو آپ اس کو ہیلپ کریں۔ نبی علیہ السلام گھر میں گھر کے کاموں میں دلچسپی لیا کرتے تھے۔ آٹا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوندا، بکری کا دودھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا، کپڑے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹھیک کیے، جوتے بھی ٹھیک کیے۔ تو گھر کے کاموں میں کنٹریبیوٹ کرنا، شیئر کرنا، حصہ لینا، یہ بھی آباد گھر کی نشانی ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے کپڑے اتاریں تو مرد کو چاہیے کہ کپڑوں کو پھیلائیں نہیں۔ یہ ایک عجیب عادت ہوتی ہے کہ کپڑے اتارتے ہیں تو بنیان کہاں پڑی ہوتی ہے اور تہبند کہاں ہوتی ہے، کرتا کہاں ہوتا ہے۔ اس طرح بے ڈھنگا کپڑوں کو پھیلا دینا یہ دوسرے بندے کے دل کو معیوب ہوتا ہے۔ بلکہ اچھی عادت تو یہ ہے کہ کپڑے اتاریں تو ان کی سائیڈیں بھی ٹھیک کر دیں۔ اگر ان کی اندر کی سائیڈ باہر ہے اتارنے کی وجہ سے تو اس کے رخ کو ٹھیک کر دیں اور ایک جگہ پر کپڑے رکھیں تاکہ دوسرے بندے نے جب کپڑے اٹھا کر دوسری جگہ پہنچانے ہوتے ہیں تو اس کی طبیعت کے اندر کراہت نہ ہو۔
کہیں جانا ہو تو اپنی گاڑی کو صاف رکھیں. اب گاڑی کو صاف رکھوانا یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. عورت جب گاڑی میں آ کے بیٹھتی ہے، چیزیں بکھری پڑی ہیں، گندی ہے، مٹی ہے، تو اس کی طبیعت کے اندر بیزاری ہوتی ہے. اور جب بھی بیوی کے ساتھ اپنی گاڑی میں سفر کریں تو اے سی چلانے کا اختیار بیوی کے حوالے کر دیں. اس کی وجہ یہ کہ عورتیں عام طور پر پردے میں ہوتی ہیں، جو گرمی ان کو محسوس ہوتی ہے وہ مرد کو محسوس نہیں ہو رہی ہوتی، تو مرد ضرورت ہی نہیں محسوس کرتا. اور عورت کے لیے پردے کے اندر پھر گاڑی کی بند کیفیت میں بیٹھنا ایک مصیبت بنا ہوتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ جب گاڑی میں بیٹھیں تو اے سی چلانے کا اختیار یہ بیوی کے ہاتھ میں ہو. اسی طرح گھر کے اندر اگر ٹریش جمع ہو گیا ہے تو اس کو باہر پہنچانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. گھر کے اندر بجلی کا کام کروانا ہے، پلمبر کا کام کروانا ہے، تو یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی لائٹ فیوز ہو گئی تو بلب کو بدلنا، ٹیوب کو بدلنا یہ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہوتی، یہ خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے. اگر آپ نے شاپنگ کی ہے اور گروسری کے بیگ گاڑی میں آپ لے کے آئے ہیں تو بیگ کو گاڑی میں لانا اور گاڑی سے گھر پہنچانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. چنانچہ کئی صحابہ کرام اپنے گھر کا سامان اپنے سر پر اٹھا کر اپنے گھروں میں لایا کرتے تھے. تو گروسری کے سامان کو اٹھا کر لانا اس کو مرد اپنی شان کے خلاف مت سمجھا کرے. اگر سفر پہ جانا ہے اور وزنی بکسے ہیں تو ان کو اٹھانا یہ مرد کی ذمہ داری ہے. گھر سے چیزیں گاڑی میں لے جانا اور گاڑی کی ڈگی میں رکھنا یہ مرد کی ذمہ داری. گاڑی چلاتے وقت اس کا ضرور خیال رکھیں کہ جھٹکے نہ لگیں. کئی مرتبہ لاپرواہی کی وجہ سے ایسی بریکیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ بے جا جھٹکے ہوتے ہیں تو وہ سواریوں کے لیے بیزاری کا ذریعہ بنتے ہیں. ہم نے تو دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوتے ہیں اور اگر مرد جھٹکا لگا دیتا ہے تو وہ کہتی ہیں سلیمان نو نائس. چھوٹے بچوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی جھٹکا جو لگا تو یہ اچھا نہیں تھا. اگر آپ نے کہیں سفر پہ جانا ہے تو راستے کا نقشہ ضرور اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ راستے میں رکنا نہ پڑے، پوچھنا نہ پڑے، کوئی تنگی پیش نہ آئے. بار بار راستہ بھولنا خاوند کے لیے یہ مناسب نہیں ہوتا. سفر میں نکلتے وقت بیوی کے لیے 15-20 منٹ کا مارجن اپنی پلاننگ میں خود رکھا کریں. مثلا آپ نے 8 بجے نکلنا ہے تو بیوی کو بتائیں کہ ہمیں 7:45 نکلنا ہے. اب 15 منٹ کا آپ نے جو ٹائم دے دیا وہ اس لیے ہے کہ بیوی نے خود بھی تیار ہونا ہوتا ہے، سامان بھی تیار کرنا ہوتا ہے اور کئی مرتبہ بچوں کو بھی تیار کرنا ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ سب تیار کھڑے ہیں، بچہ کہتا ہے مجھے واش روم جانا ہے، یا بیوی سمجھتی ہے کہ اب اس کو اگر واش روم لے گئی تو سفر میں تنگ نہیں کرے گا، ورنہ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی بچے کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے واش روم کی. تو چونکہ عورت کے ساتھ بچوں کے معاملات بھی ہیں، اس لیے جب سفر پر نکلنا ہو تو اپنے ذہن میں 15-20 منٹ کا مارجن رکھا کریں اور اگر وہ دیر ہو جائے نکلنے میں تو غصہ نہ کیا کریں. ہم نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو ایسی میتھمیٹیکل لائف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، میں نے 8 بجے کہا تھا 8:05 کیوں ہو گئے. انسان ہے، اس چیز کا فیکٹر، سیفٹی فیکٹر آپ پہلے سے کیلکولیشن میں ایڈ کر لیا کریں. اگر وہ پہلے تیار ہو جائے تو اس کا شکریہ ادا کریں کہ وقت سے پہلے نکل آئی، اور اگر 15-20 منٹ لے کر نکلے تو بھی سمجھیں کہ یہ ایک نارمل چیز ہے، زندگی کی یہ روٹین ہے. اگر کبھی کبھی ٹائم فارغ ہے تو آپ بھی بیوی کے لیے چائے بنائیں. یہ کہیں نہیں لکھا کہ وہ ساری زندگی آپ کے لیے کھانے بناتی رہے اور آپ کو کچھ کرنا آپ کی شان کے خلاف ہے. گھر کے اندر اسی طرح محبتیں بڑھتی ہیں کہ انسان دوسرے کا احساس کرے اور اپنی کنسرن شو کرے. ہاں اللہ کرے کہ بیوی کو چائے پسند آ جائے. اگر بیوی جائز وجہ سے خفا ہو تو اس کی کیفیات کو ویلیڈیٹ کریں اور سوری کر لیں. اس سوری کرنے میں عظمت ہے، ذلت نہیں ہے. اگر فرض کرو آپ اپنے بزنس پہ کام میں لیٹ ہو گئے ہیں تو کال کر کے بیوی کو ضرور بتا دیں کہ مجھے یہ وجہ پیش آ گئی،
میں اتنے بجے کی بجائے اتنی دیر سے آؤں گا، تاکہ وہ گھر میں انتظار کی شدت میں عذاب میں مبتلا نہ رہے۔ کہتے ہیں کہ الانتظار اشد من الموت، مرد کو اندازہ نہیں ہوتا، مگر ہم نے دیکھا ہے کہ نیک بیویاں کھانا بنا کے بھوک بھی ہوتی ہے، 2 گھنٹے انتظار میں رہتی ہیں، میاں آئے گا تو میں ان کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں گی۔ تو اس کیفیت کا لحاظ کیا کریں۔ آپ پریشان ہوں تو بیوی کو بتا دیں کہ بھئی میں اس وقت ذرا خاموش ہوں، تو میری خاموشی سے آپ پریشان نہ ہونا۔ گھر میں آنے جانے سے پہلے اسے بتائیں کہ میں گھر سے باہر جا رہا ہوں، یا میں اب گھر کے قریب ہوں، میں آ رہا ہوں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو یہ تعلیم دی کہ تم گھر جانا چاہو تو گھر والوں کو پہلے اطلاع دے دیا کرو۔ بیوی کو کبھی بھی بدصورت ہونے کا طعنہ نہ دیں، اس لیے کہ جب ان کو پسند کیا تھا، خوبصورت تھی، سمارٹ تھی، اچھی لگی تھی سب کو، اس لیے تو شادی ہوئی تھی۔ اب شادی کے بعد بیوی کی صحت، اس کا کنٹرول کسی بندے کے پاس نہیں ہوتا۔ پریگننسیز کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے میٹابولزم پہ اثر ہوتا ہے، کئی عورتیں ویٹ گین کر جاتی ہیں، کئی عورتوں کے چہرے کے اوپر وہ چمک دمک نہیں رہتی۔ تو یہ ایک زندگی کا حصہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب 4 بچوں کی ماں بننے کے بعد آپ یہی ایکسپیکٹ کریں کہ جس دن شادی ہو کے آئی تھی جو چمک اس وقت تھی وہ آج بھی ہونی چاہیے۔ اپنا چہرہ دیکھ لیں، جب آپ کی شادی ہوئی تھی جو چمک اس وقت تھی آج آپ کے چہرے پر ہے۔ اپنے چہرے پہ جھریاں پڑی ہوتی ہیں، اور بیوی کو وہ بس مس یونیورس دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی بات آپ کو بری لگتی ہو تو ہنسی میں اپنی بیوی کو بتا ضرور دیا کریں کہ آپ کی فلاں بات مجھے بری لگتی ہے۔ پیار سے ہنس کے بتائیں گے تو بیوی اس کام کو فوراً ٹھیک کر لے گی، سیریس ہو کر بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بیوی کو کبھی کسی دوسری عورت کے ساتھ کمپیئر بھی نہ کیا کریں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ گھروں میں اس وجہ سے بھی جھگڑے ہوتے ہیں کہ بیوی کو کہتے ہیں کہ تو آپ اچھی نہیں ہو اور فلاں عورت تو بہت اچھی ہے۔ اس سے بیوی کی ہارٹ برننگ ہوتی ہے۔ کیوں کسی کا دل دکھاتے ہیں اور دل آزاری کرتے ہیں؟ تو کمپیریزن بیٹھ کر بیوی کا کرنا یہ بھی جہالت کی دلیل ہوتی ہے۔ انسان اگر ٹوائلٹ کو استعمال کرے تو چاہیے کہ فلش کرنا نہ بھولے، اس حال میں چھوڑے کہ اگر کسی دوسرے نے استعمال کرنا ہے تو اس کو کراہت نہ ہو۔ مردوں میں ایک عام بات دیکھی ہے کہ غسل خانے میں جب نہاتے ہیں تو پانی خوب پھیلاتے ہیں، چاروں طرف رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ بیوی کے ساتھ کبھی کبھی گھر میں اگر کوئی گیم کھیلیں، جیسے بیڈمنٹن ہے اور ہلکی پھلکی کوئی چیز ہے، یا دوڑنا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، تو یہ بھی ایک سنت عمل ہے، مگر اس میں آپ کبھی کبھی ہارا بھی کریں۔ ہمیشہ جیتنا یہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ بیوی کے والدین بہن بھائیوں کی خیریت کا حال پوچھنا اور ان کو کال کرنا یہ بھی مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس سے بیوی کے دل میں محبت بڑھتی ہے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شادی کے بعد بیوی کے اہل خانہ سے اچھا تعلق رکھنا یہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور مرد کے اہل خانہ سے اچھا پی آر رکھنا یہ بیوی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ شریعت نے جو برتھ ڈے ہے اس کو منانا اس کی تو اجازت نہیں دی، یہ تو غیر مذہب والوں کا طریقہ ہوتا ہے۔ البتہ جس دن شادی ہوئی ہو